مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں امام زمانہ ظہور کرنے کے بعد اس کے کنارے کھڑے ہوں گے اور ان کے اصحاب ان کی بیعت کریں گے۔ اب تو چاہے زمزم پر پہنچا ہے، ایک چلو پانی کا منہ پر ڈال، ایک گھونٹ جام اطاعت نوش کر اور عہد کر اس سفر کے بعد کسی جگہ بھی جام معصیت نہ پیے۔ حاجران نے زمزم جاری نہیں کیا، بلکہ جب اپنی غربت ذاتی کو سمجھ لیا اور اپنے دل کو دنیا کے موہوم خیالوں سے پاک کر لیا تو چشمہ زمزم ابل پڑا اور اس کی حقیقت جاری ہو گئی۔ زمزم جناب حاجرہ کی اس سعی کا نتیجہ ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان کا فاصلہ اس دریا کی مانند ہے جس میں انسانوں کا سیلاب دونوں طرف سے آتا ہے، اور ابتدا اور انتہا کے درمیانی فاصلے کو ایک روحانی فضا نے پر کر رکھا ہے، ایک ایسی حرکت جس کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی۔ زندگی کا ایک راز 7 بار سعی، شاید 70 سالہ زندگی کا راز ہو جو سعی میں پوشیدہ ہے۔ ساتویں سعی کے اختتام پر تم مروہ کی بلندی پر احرام سے باہر آتے ہو اور تقصیر کرتے ہو، لباس زندگی پہنتے ہو، اپنی آرزوؤں کا گلا گھونٹتے ہو، خود کو گناہوں اور معصیتوں سے دور رکھتے ہو اور نفسانی خواہشات کو ختم کرتے ہو۔ اور کیا خوب کہا ہے، اب جب کہ حج کا ارادہ کیا ہے تو اپنے اس عزم سے پہلے اپنے دل کو ہر کام اور ہر حجاب سے خالی کر لے اور اپنے تمام کاموں کو اپنے خالق کے سپرد کر دے، اور جو کچھ بھی تیرے ساتھ پیش آئے خدا پر توکل کر اور اسے مرضی الہی اور تقدیر کا لکھا جان کر سر تسلیم خم کر دے۔ دنیاوی آسائشوں کو الوداع کہہ اور لوگوں کے جو حقوق تجھ پر ہیں انہیں ادا کر، اور اپنے سامان سفر، عزیز و اقارب، دوست و احباب، جوانی کی طاقت اور مال پر تکیہ نہ کر، ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں تیرے لیے وبال جان بن جائیں۔ آج 9 ذی الحجہ ہے، ابھی حج کے دوسرے حصے کا آغاز ہوا ہے۔ کہاں ہو، چاہے جہاں بھی ہو، کعبے کے نزدیک، گلیوں، سڑکوں، بازاروں یا ہوٹلوں میں، اہم نہیں، اصل یہ ہے کہ سب کچھ ترک کرنا ہے اور ایک عظیم سفر کا آغاز کرنا ہے۔ احرام باندھو اور مکے سے نکل پڑو۔ اس وقت تو ایسی سرزمین کی طرف گامزن ہے جہاں حضرت آدم عرفان کی منزل پر پہنچے۔ عرفات عشق و رحمت کا میدان ہے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سب سے بڑا گناہ خود کو بخشش کے قابل نہ سمجھنا ہے۔ پس فوراً جس سواری سے بھی ہو سکے خود کو اس سرزمین اور اس میدان تک پہنچا۔ مناسک حج ایک طرف اس سفر کے مشابہ ہے جس کو انسان کامل خدا کی طرف لے جانے کے لیے طے کرتا ہے، اور دوسری طرف انسانی زندگی کی تاریخ، عصر حاضر کے لوگوں اور منظومہ شمسی کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ عرفات میں ایسا توقف معرفت و عرفان کے حصول اور کرۂ ارض پر حیات انسانی کی تاریخ میں غور و فکر کا
ذریعہ ہے۔ اے آدم کے وارث، تو نے اس دشت میں کیا پڑھا کہ اب تک جبل الرحمہ کے پتھر تیرے رونے سے نالاں ہیں؟ عشق بھی تجھ سے سیکھنا چاہیے، اور مناجات و اخلاص بندگی خدا کو بھی تیرے کلام سے پہچاننا چاہیے۔ دعائے عرفہ میں تو نے ایسا کیا کچھ کہہ دیا، کیا پڑھ دیا کہ اب تک تیری آتش عرفان کی تپش اس دشت میں باقی ہے۔ عرفات کا وسیع صحرا وادی معرفت سے معمور ہے اور مشعر سے متصل ہے۔ یہ عجیب شہر ایک دن کے لیے آباد ہوا اور پھر شام ہوتے ہوتے اجڑ گیا۔ مختلف اقوام کا شہر، کسی نظم و نسق کے بغیر مختلف نسلوں کو جمع کرنے والا، دنیا کے تمام ممالک بغیر کسی حد و حدود کے ایک میدان میں جمع ہیں۔ دور تک سفید خیموں کی صفیں لگی ہوئی ہیں، اور تو پوچھتا ہے کہ یہاں کون سے آثار ہیں جن کی زیارت کے لیے لوگ آئے ہیں، اور وہ کون سا کام ہے جسے انجام دینے کے لیے یہاں سب جمع ہیں۔ اس انسانی معاشرے کے دریائے بے کرا میں غوطہ ور ہو جا، جس طرح چاہے اپنے دن کو گزار، حتیٰ سو کر، مگر اس طرح سو جیسے کہ عرفات میں ہو۔ اپنی فطرت کی کلی کو عرفات کے پاکیزہ سورج کی روشنی میں رکھو تاکہ کھل جاؤ۔ شخصیتیں: ابراہیم، ہاجرہ اور ابلیس۔ مقامات: حرم مسجد الحرام، سعی، عرفات، مشعر، منا۔ علامتیں: کعبہ، زمزم، صفا و مروہ، دن اور رات، طلوع و غروب، بت، قربانی، لباس اور احرام کی تزئین، تقصیر، اور ان اعمال کو انجام دینے والا صرف ایک آدمی، یعنی حاجی۔ حج ایک عظیم عمل اور حیرت انگیز عبادت ہے جسے ہر شخص انجام دے رہا ہے۔ سب کی ایک ہی حیثیت ہے، انسان، اور کچھ نہیں۔ سب ایک ہی صفت سے متصف، یعنی حاجی، یعنی خدا کی طرف قصد کرنے والے، اور بس۔ مشرکین سے بیزاری کا اعلان قرآن کریم کا حکم اور سنت نبوی ہے، اور یہ حج کی روح ہے۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے فرمان سے اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ عرفات کی سرزمین پر تو ہر سال یہ منظر دیکھتا ہے کہ مختلف اقوام کے ہزاروں مسلمان بآواز بلند عالمی سامراج اور دشمنوں سے اپنی نفرت و بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، اور امت مسلمہ کی بقا اور عظمت کو کفر و شرک کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے میں ہی سمجھتے ہیں۔ عرفات کا سورج غروب ہو گیا۔ اب اس الہی میدان کو ترک کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ غروب آفتاب کے ساتھ لاکھوں افراد پیدل یا سواریوں پر سوار ہو کر مشعر الحرام کی جانب روانہ ہو رہے ہیں۔ اب تم مشعر الحرام میں پہنچ رہے ہو، جہاں جبل الرحمہ واقع ہے۔ جبل الرحمہ جس کے ہر طرف رحمت ہی رحمت ہے، خوف و پریشانی کا دور دور تک گزر نہیں۔
سفید پوش انسانوں کا سیلاب رات سے گریزاں ہے، جس میں تم بھی ہزاروں قطروں کی مانند ایک قطرے کی طرح ہو اور بس۔ وہ وادی عرفان تھی، یہ مشعر الحرام ہے۔ عارف کے باخبر دل کے ذریعے عقل و معرفت حاصل کی جا سکتی ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ عرفان شعور کی آگہی کا پشت پناہ ہے اور شعور کا حامل ہے۔ جو عرفات میں اپنے خدا کو نہ پہچان سکا ہو، وہ مشعر میں شعور باطن کے ذخائر کو کیسے حاصل کر سکتا ہے، اور اس میدان عرفان میں قرب الہی کو کس طرح درک کر سکتا ہے۔ مشعر کی رات شب یقین اور جلوہ گاہ یقین نیز عبودیت کی مشق ہے۔ یہاں پر خاک پر سونے اور خاکی ہونے کی مشق کرتے ہو تاکہ آئندہ دنوں میں خواہشات نفسانی کے جال سے آزاد ہو سکو۔ اور رات میں ہتھیار کی تلاش کتنی پرکشش ہے۔ وہ سنگریزے جنہیں تم اٹھاتے ہو وہ تمہارا ہتھیار ہیں، دشمن سے مقابلہ کرنے کا اسلحہ۔ غور کرو، تاریکی ہے اور تلاش دشوار۔ حکم دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح پتھر اٹھا کر اکٹھا کرنا چاہیے۔ صاف، تیز، گول اور آخروٹ سے چھوٹا ابراہیمی فوج کا ہر سپاہی 70 کنکریاں دشمن کو مارے گا۔ جنگ کل شروع ہوگی، اس لیے آج رات مسلح ہونا ہے۔ یہ جنگ دن کی روشنی میں لڑی جائے گی، البتہ اسلحے کا انتظام رات میں ہی کر لینا ہے۔ مینا کا میدان حشر کی یاد دلاتا ہے، البتہ اس سے بہت ہی چھوٹا اور کمتر ہے۔ مینا تمام ملکوں، قوموں، زبانوں، تہذیبوں اور مذاہب کے مجموعے کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور ان سب کو خدائے واحد، ایک رسول اور ایک کعبے نے اس پہاڑ اور میدان میں اکٹھا کیا ہے، اور یہ عبودیت خدا کی چھتری کے سائے تلے ہے۔ مینا عاشقوں کی قربان گاہ اور وصل کا مقام ہے۔ یہیں پر تجھے وصل کی اہلیت حاصل ہوگی اور خواہشات نفسانی کا گلا گھونٹ کر نیز اپنی قربانی کا نذرانہ پیش کر کے اپنے اعمال کو مکمل کرے گا اور بخشے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ مینا میں خود کو فراموش کر دے، خدائے رحمان کی ذات میں گم ہو جا۔ اور اب سپاہ توحید مسلح ہو کر عزم محکم کے ساتھ وادی مینا کی جانب رواں دواں ہے۔ وادی مینا میں 3 ٹھکانے ایک دوسرے کے پیچھے چند 100 میٹر کے فاصلے پر ایک سیدھی قطار میں ایک ہی راستے میں، ہر ستون ایک شیطان اور ایک مجسمے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ یہ در حقیقت تینوں شیطان۔ اگر تم دنیا و آخرت میں عزت و بزرگی حاصل کرنا چاہتے ہو تو خواہشات نفسانی کو کچل دو، اور جیسا کہ تمہارے آقا و پیشوا نے فرمایا ہے کہ اپنی خواہشات کا گلا ہمیشہ کے لیے گھونٹ دو، اور اپنے خدا کے ساتھ عہد کرو کہ تمہارے گلشن وجود میں شیطان کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، اور اس قربانی کو تقرب الہی کا آغاز قرار دو، اور اس کے تقرب کے ذریعے ایمان و محبت کی شیرینی حاصل کرو۔
آج 10 ذی الحجہ عید قربان کا دن ہے اور حج ختم ہو چکا ہے، لیکن کل 11 ذی الحجہ اور پرسوں 12 ذی الحجہ کو بھی تمہیں منا میں ہی رہنا ہے، جبکہ 13 ذی الحجہ کو تمہیں اختیار ہے کہ منا میں قیام کرو یا نہ کرو، تاکہ یہاں بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو اور تبادلہ خیال کرو جو دنیا کے مختلف ملکوں سے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ فلسفہ حج پر غور و فکر کرو تاکہ جو کچھ انجام دیا ہے اسے سمجھ بھی سکو۔ پہلے دن تم نے پہلے حملے میں بڑے شیطان پر حملہ کیا اور پھر جناب اسماعیل کی قربان گاہ کی جانب روانہ ہوئے، قربانی پیش کی، پھر سر کو منڈوا کر ایک فاتح کی طرح جشن و شادمانی کے عالم میں احرام سے باہر نکل آئے۔ آج دوسرا دن ہے، رمی جمرات کرو، لیکن آج ترتیب کے ساتھ۔ پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، پھر منجلے شیطان کو، اور پھر سب سے چھوٹے شیطان کو، اور تیسرے دن بھی ترتیب کے ساتھ تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے۔ اے حاجی، اب کہاں جا رہا ہے؟ گھر کو، زندگی اور دنیا کی طرف؟ جیسے تم آئے تھے ویسے ہی حج سے واپس چلے جاؤ گے؟ نہیں، جس نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کے کردار پر عمل کیا ہے، مقام ابراہیم پر کھڑا ہوا ہے، اور اس کی ایک اور طرح کی زندگی ہونی چاہیے۔ یہ اختتام ایک دوسری زندگی کا آغاز ہے، زمین پر ایک آسمانی زندگی، سر تا سر تحرک، امید اور انتظار، اس دن کا انتظار کہ جب ہم اور آپ سب اپنے امام زمانہ کے پیچھے الہی سرزمین پر نماز ادا کریں گے۔